میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ سیکولرزم کے دو میجر فرقے یعنی کہ سوشلزم اور لبرلزم ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، لیکن پاکستان میں اسلام کے کوز کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ ان کا اختلاف کہاں پہ سامنے آتا ہے؟ فلسطین کی جو مزاحمت ہے وہاں پہ چونکہ جو سوشلسٹ طبقہ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی، تو پاکستان کا جو دیسی سوشلسٹ ہے، جس سرخے جو بھی ان کو نام دیں، یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لبرلز خاموش ہیں۔ بی ایل اے پہ جو لبرلز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تنقید کی ہے، لیکن جو ریڈ بریگیڈ ہے یہ مکمل طور پہ خاموش ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اوپنر میں آپ نے یہ چیز تو دیکھ ہی لی کہ آج ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور یہ بات کیوں کرنی ہے میں ساتھ یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سیکولرزم ہے، یہ جو سوشلسٹ سیکولرزم ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ بہت زیادہ پروگریسو ہے اور یہ جو غریب ہیں ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی ہے، اور کارل مارکس کے نظریات جو ہیں وہ تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے خلاف تھے، اور یہ تھے وہ تھے۔ میں نے ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ در حقیقت یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو لا دین ہے، جس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی بھی دین ہو۔ انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہجوم لاز بنائے، کشف حجاب کے لاز بنائے، انہوں نے مسجدیں برباد کی، ان لوگوں نے عربی زبان بین کی، ان لوگوں نے جہاں یہ ظلم کر سکتے تھے، وہ ایران ہو شاہ ایران کا، یا وہ ترکی ہو مصطفیٰ کمال کا، یا وہ سینٹرل ایشیا ہو سوویتس کا، انہوں نے ہر جگہ پہ یہی ظلم ڈھائے ہیں۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس وقت، جو منظوم دہشت گردی ہو رہی ہے سیکولرز کی طرف سے، وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ سیکولرزم کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے ہیں جس سے آپ پہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی جڑیں کہاں کہاں ملتی ہیں، اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جو پاکستان کے جتنے بھی لیفٹ کے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہو جائیں، وہ ایمان مزاری صاحبہ ہو جائیں، یا باقی لاٹ آف دیم، اکا دکا علا ماشاء اللہ ان کو چھوڑ کے، یعنی کہ مجموعی طور پہ جو قبیل ہے یہ خاموش کیوں ہے؟ بی ایل اے ایک مارکسسٹ جماعت ہے، یہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ اینٹی اسلامک نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، کارل مارکس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور نظریاتی طور پہ صرف ہیرو نہیں سمجھتے، وہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ تو جب انیشل سے جو پہلے جو سردار مری تھے وہاں سے تو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو افغانستان نے بھی سپورٹ کیا اس زمانے میں، جب یہ افغان وار جو ہو رہی تھی، جو سوویتس نے اٹیک کیا تھا، یہ اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، میں 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ بین الاقوامی طور پہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کی سپورٹ کہاں کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ مارکسسٹ، ان کی سپورٹ اس وقت جو مارکسسٹ ایلیمنٹ افغانستان میں تھا 70s میں، ان لوگوں نے ان کی سپورٹ کی، بلکہ اس سے بڑھ کر رپورٹس یہاں تک ہیں کہ جو کے جی بی ہے، جو خفیہ تنظیم سوویت یونین کی رہی، انہوں نے بھی بی ایل اے کو سپورٹ کیا، اور کچھ رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ بی ایل اے کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ جا کے سپورٹ بھی، جو ٹریننگ ہے وہ بھی لی۔ اب بی ایل اے کو ڈائریکٹلی سپورٹ کیا، مطلب ان کی جو ایک بی ایس او، جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو تھی اسٹوڈنٹس کی، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور کیوں کیا؟ پاکستان کو سزا دینے کے لیے کہ جو پہلے کولڈ وار ہے اس میں پاکستان نے سوویت یونین کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر جو افغان وار ہوتی ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیٹیگوریکلی اینٹی سوویت رہا۔ دیر فور پاکستان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے ایک لیفٹ مارکسسٹ آئیڈیالوجی کو پاکستان میں سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اور صرف خود نہیں کیا بلکہ پورا نیکسس کریٹ کیا۔ اس کے اندر ہندوستان شامل ہے، اور یہ اب دا ہندو جو ان کا اپنا نیوز پیپر ہے وہ کوٹ کر رہا ہے، پرنٹ جو انڈیا کا اپنا نیوز پیپر ہے وہ کوٹ کر رہا ہے کہ ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ انڈیا میں یہ لوگ جاتے ہیں، بڑے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ کس حد تک انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا اس کی تفصیلات تو شاید کسی زمانے میں سامنے آئیں، لیکن ابھی کلبھوشن یادو وغیرہ کے جو اعترافات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ اس نے بی ایل اے وغیرہ کو بہت سپورٹ کیا، مدد کی، ٹریننگ دی، اور جو طریقہ کار ہے بی ایل اے کے لڑائی کرنے کا وہ بھی نظر آتا ہے کہ دے آر ویل ٹرینڈ پیپل۔ دنیا کے 2-3 ملکوں میں ان کا نیٹ ورک ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baluch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 raw operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals. تو یہ بغیر کسی پراپر ملٹری ٹریننگ کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو ملٹری ٹریننگ ان کی کس نے کی ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، ایویڈنس جو ہمارے سامنے ہے کہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے، لیکن اگین یہ تو آج کل کی بات ہو سکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی ہسٹوریکل جو پاکستان کے اندر انرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ اندازہ کریں کہ عراق ان کی جو
बाथ पार्टी है, वो भी एक सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी थी। KGB ने उनके साथ मिलकर जो इराक की एम्बेसी थी इस्लामाबाद में, उसको असले बारूद से रिपोर्टेडली भर दिया, जो 1973 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रेड किया वहाँ पे, और बड़े पैमाने में जो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं वो रिकवर किए, जो इन जालमों को दिए जाने थे। ये जो लोग हकूक़ की बात करते हैं, ये कान खोल के सुन लें कि हकूक़ की बात तो वहाँ की जो सिविल तंजीमें हैं वो कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान भर के लोग करते हैं कि पाकिस्तान में किसी को भी उसका हक नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में एक आदमी कहे कि मुझे हक नहीं मिलता, देयरफॉर मैं रशिया से, या उस वक्त जो सोवियत यूनियन है उससे ट्रेनिंग लेकर, इराक के सफारत खाने में असला आता है यहाँ से मैं लेकर, और इंडिया से ट्रेनिंग लेकर मैं अपने हकूक़, भाई तुम्हारे हकूक़ से KGB का क्या लेना देना है? वो तो पाकिस्तान को सजा देना चाहते थे, पनिश करना चाहते थे कि पाकिस्तान ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान की जंग में जो सोवियत शिकस्त हुई है, पाकिस्तान का बड़ा किरदार है उसमें। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो साजिशें हैं उनको समझें कि ये क्या हो रहा है। और फिर बलूचिस्तान आजकल के ज़माने में क्यों इतनी ज़्यादा उसकी एक जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्यों इनकी आंख में ये नहीं बात, इस देखें जो ओबोर है, या वन बेल्ट वन रोड जो चाइना है मंसूबा, चाइना का मंसूबा है अफ्रीका के साथ खुद को कनेक्ट करने का, उन्होंने मल्टीपल एवेन्यूज़ क्रिएट किए, श्रीलंका में किए, अब यूरोप में वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो बलूचिस्तान है ये इसका बड़ा क्रिटिकल हाथ है, पाकिस्तान की फ्यूचर तरक्की में इसका बड़ा क्रिटिकल हाथ है। इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे? बाकी अब पाकिस्तान के आगे पीछे के दुश्मनों क्यों चाहेंगे? वो तो सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को, और वो सपोर्ट करते रहते हैं। उससे हमें मसला नहीं है, क्योंकि वो करेंगे, जवाब में हम भी कुछ करेंगे। वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ मोर देन केपेबल इनफ कि वो कर सकता है। मसला हमारे इन देसी सोशलिस्ट से है कि इनके घिनौने चेहरे खुल के सामने आ गए हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक जो हमने चेक किया है, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले जो हमने किया था, कि किसी ने कंडेम तक नहीं किया, किसी ने कंडेम तक नहीं किया कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है। क्यों? इसलिए कि इन देसी सोशलिस्ट्स के लिए जो इंसानी जान है, जो सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसकी कदर मुकर्रर होती है कातल को देखकर। अगर कातल कोई मौलवी निकल आता है, बिल्कुल कंडेम करो। कोई अपना सुरखा निकल आता है, चुप करके बैठ जाओ। कहाँ गए इंसानी हकूक? ईमान मजारी साहब से मैं जानना चाहता हूँ, आप इंसानी हकूक के बारे में बड़ी बातें करती हैं। बलोचिस्तान में जिन लोगों का कत्लेआम हो रहा है वो बलोच लोग भी हैं और बलोच बाहर के लोग भी हैं। आप क्यों खामोश हैं दहशतगर्दी पे? दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो ख़तरनाक नतीजा होता है वो होता है कि इंसानों को उनके हकूक़ नहीं मिला करते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। यानी कि आप मईशत को तबाह करते हैं, उससे भी ह्यूमन राइट्स मुतासर होते हैं। आप डायरेक्टली किसी को कत्ल करते हैं, उससे तो होते ही होते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब को देख लें, और बड़े बड़े इनके जो नाम हैं जो बताते हैं कि प्रोग्रेसिव हम लोग हैं और हम तो दुनिया में अमन चाहते हैं और गरीबों के ख़िलाफ़ हैं और ये हैं। सिर्फ इन्होंने ये देखा है कि दहशतगर्दी करने वाला कौन है, चुप करके बैठ गए। मैंने 2 का नाम लिया है, इल्ला माशाल्लाह 1-2 ने खैर कंडेम किया भी है। बाय लार्ज ये तबका सारा खामोश होकर बैठ गया। तो मैं जो यूनिवर्सिटी में बचे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये स्टडी सर्कल्स आपके साथ करते हैं, पूछें इनसे कि आप गरीबों के ख़िलाफ़ हैं, माफ़ी चाहता हूँ, गरीबों के हक़ में हैं, अमीरों के, अब जो ताकतवर लोग हैं उनके आप ख़िलाफ़ हैं। जब गरीब आदमी को बस से पकड़ कर बाहर निकाला जाए, उसे कत्ल किया जाए उसकी आइडेंटिटी की बेस पे, आपकी ज़ुबान को कुफल क्यों लगे हुए होते हैं? व्हाई इज़ इट कि कत्ल करने वाला आपका अपना सुरखा निकल आए, आपका अपना निकल आए, तो आप खामोश हो जाते हैं, कंडेम नहीं। क्यों मैं कहता हूँ आप इनसे ये सवाल करें? इसलिए कि ये हकीकत आपके सामने खुल के आ जाए कि ये कभी भी न्यूट्रल लोग नहीं होते, कभी भी नहीं होते। सोवियत्स की जो स्टेट पॉलिसी है वो एक इकोनॉमिकली तो मार्क्सिज्म था, लेकिन जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनकी स्टेट पॉलिसी एथीइज्म थी। 26,000 में से 25,000 मसाजिद इन्होंने सेंट्रल एशिया में तबाह की। इन लोगों ने औरतों के पर्दे करने पे पाबंदियां लगाई, जिन औरतों ने रेजिस्ट किया उनका कत्लेआम किया, उनको इन लोगों उनके रेप हुए। उलमा को इन लोगों ने बेगार कैंप्स में भेज के 1 लाख से ज़्यादा की तादाद ऐसे लोगों की है जो इन लोगों ने शहीद किए, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारा रूल मानोगे। ये जब भी किसी मुसलमान इलाके में ये ताकत में आते हैं ये ऐसा ही करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की तारीख सबको पता है, शाह ईरान की तारीख सबको पता है। गोलियों से भून दिया उस जालिम आदमी ने उन लोगों को जो उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करने निकले कि तुमने कश्फ हिजाब का कानून गलत बनाया है। हमारी औरतें अगर पर्दा करके घर से बाहर निकलना चाहती हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम लोग तो कहते हो कि हम रिलीजियसली न्यूट्रल हैं। तुमने ज़बरदस्ती उनके दुपट्टे पुलिस को हुक्म दिया कि इनकी चादरें नोचो गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे। जब लोग इस पे मज़ाहमत करने के लिए आए तो तुम लोगों ने लाइव फायर किया उन पे।
یہ ہے تمہاری اصل تاریخ جو تم نے ہمارے بچوں سے چھپائی ہوئی ہے. اور پاکستان میں تو تم کھل کے سامنے آ گئے ہو کہ دہشت گردی کی اتنا ٹائم گزر گیا، تم مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہہ سکے، ایک لفظ تک نہیں کہہ سکے. تم لوگوں کا جو سینس آف جسٹس ہے وہ سلیکٹیو ہے. مدرسے میں اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو یا گرو کے اڈے پہ ہو تو ایک روایتی پاکستانی کہتا ہے کہ سزائے موت ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. تم لوگ آگے سے کہتے ہو کہ نہیں، صرف مدرسے کی بات کرو، گرو کی بات چھوڑ دو. ٹی ٹی پی دہشت گردی کرے یا بی ایل اے دہشت گردی کرے، ایک روایتی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ دونوں دہشت گرد ہیں، دونوں کو جڑ سے اکھاڑو. تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں، اگر ٹی ٹی پی نے کی ہے تو ضرور اس کی مذمت ہونی چاہیے، اگر بی ایل اے نے کی ہے تو چپ کر کے اس پہ پردہ ڈالنا شروع کر دو. بیکاز دیٹس واٹ یو آر اسینشلی اینڈ یو گوٹ فاؤنڈ آؤٹ. جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی پتا تھا. جو بچوں کو آپ لوگوں نے غلط فہمی میں ڈالا ہوا تھا وہ گھناونے چہرے آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. اب آپ لمز میں ہوں، آپ جی سی یو میں ہوں، آپ کہیں پہ بھی ہوں، بچے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے. دس ول ناٹ گو اوے، دس ول ہانٹ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ ان لوگوں کو بلا کے اپنے یونیورسٹیز میں ان سے آپ تقریریں کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو سیپریٹسٹ، کانفلکٹ، اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں. جو بلوچوں کے رائٹس ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ الگ معاملہ ہے، لیکن کسی دہشت گرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی پاکستانی کے رائٹس کو ہائی جیک کر کے مارکسسٹ آئیڈیالوجی کو، اینٹی اسلامک سیکولر ایتھیسٹک آئیڈیالوجی کو وہ نافذ کرے اور اس کے لیے تگ و دو کرے، اس کے لیے لوگوں کو قتل کرے اور کہے کہ میں کسی کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں. تم کسی کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے ہو، تم صرف مارکسزم کے لیے لڑ رہے ہو. اینڈ ناؤ ایوری بڈی نوز اٹ.